میرے رائے کے مطابق امجد کی اصل نیکی یہ تھی کہ اس نے پرواہ ہی نہ کی کہ روبینہ شادی شدہ نہیں تھی لیکن کنواری بھی نہیں تھی اور غیر مردوں سے ناجائز دوستی لگا چکی تھی، اور امجد نے اسے اس بدی کے راستے سے ہٹا کر ایک پاکیزہ اور باعزت ازدواجی زندگی پیش کی تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ دونوں شادی کی تیاری کر رہے تھے کہ روبینہ قتل ہو گئی۔ امجد نے ایک اور بات بتائی جو یہ تھی کہ ولسن نے 2 بار اسے ٹیلی فون پر دھمکی دی تھی۔ امجد کے بیان کے مطابق ولسن نے اسے فون پر کہا تھا کہ مارتا کی دوستی سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ماں باپ باقی عمر تمہیں روتے رہیں گے۔ امجد نے اسے کہا کہ آئندہ اس لڑکی کو مارتا نہ کہنا، وہ روبینہ ہے، اور میرے سامنے آؤ پھر دیکھتے ہیں کس کے ماں باپ روئیں گے۔ تم مجھے نہ کہو بلکہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اب روبینہ سے دور رہنا۔ امجد کا ارادہ یہ تھا کہ مقتولہ کے ساتھ شادی کر کے اسے دین اسلام کی تعلیم دے گا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس شادی پر راضی کر لیا تھا، بلکہ اس کا باپ خوش تھا کہ بیٹے نے ایک غیر مسلم لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے۔ ولسن پر ہمیں جو شک تھا وہ مزید پختہ ہو گیا۔ امجد کو ہم نے فارغ کر دیا اور ولسن کو حوالات سے نکالا نہیں بلکہ وہیں جا کر اسے کہا کہ وہ بول پڑے، اور یہ بھی کہا کہ اس کے بچ نکلنے کا اب کوئی صورت نہیں رہی کیونکہ مزید شہادتیں اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں۔ ولسن ابھی تک اپنے انکار پر قائم تھا اور وہ روتا اور منتیں بھی کرتا تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے اسے حوالات میں ہی رہنے دیا۔ اگلے روز روبینہ کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کچھ آگے بڑھائی اور ایئر ہیڈ کوارٹر کے اس شعبے میں گئے جہاں روبینہ کام کرتی تھی۔ اس کے ڈائریکٹر سے ملے اور کچھ ضروری باتیں معلوم کی۔ اسی رات کا ذکر ہے کہ 9 بجے کے کچھ بعد میں اپنے گھر میں تھا۔ ایک ASI مجھے ملنے آیا، اس کا نام عبدالرشید تھا اور وہ سب انسپیکٹر شنکر داس کے تھانے کا ایک ASI تھا۔ اس کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ہم جب پہلے روز اس تھانے میں گئے تھے تو اسے صرف دیکھا تھا۔ یہاں عبدالرشید کی ایک اور بات بتا دوں، یہ شخص مجھے اکثر یاد آتا ہے۔ وہ ہوشیار پور کا رہنے والا تھا، آزادی سے کچھ سال پہلے سب انسپیکٹر ہو گیا تھا اور اب اسے پاکستان آنا تھا، لیکن سکھوں کے ایک حملے میں باقاعدہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ اس کے شہادت کی خبر مجھے 2 سال بعد پاکستان میں ملی تھی۔ وہ اپنے گھر سب کو پاکستان لانے کے لیے گیا تھا۔ اس کے پاس 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی جسے اس نے سکھوں کا خوب مقابلہ کیا تھا۔ اس کے خاندان کے کچھ افراد نکل آئے تھے، لیکن عبدالرشید اپنے چاچا زاد بھائی کے ساتھ وہیں شہید ہو گیا تھا۔ نئی دلی میں وہ شنکر داس کے تھانے میں ASI تھا۔ رات 9 بجے کے بعد میرے گھر آیا اور کہنے لگا کہ وہ مجھے صرف مسلمان سمجھ کر آیا ہے اور میری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں اسے راز میں رکھوں کہ وہ مجھے گھر آ کر ملا تھا اور مجھے کچھ اشارہ دیا تھا۔ اس نے پہلی بات یہ بتائی کہ سب انسپیکٹر شنکر داس روبینہ کے قتل کی تفتیش کسی اور طرف لے جانے کی کوشش میں تھا۔ ASI نے کہا کہ یہ ہندو مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی سخت متعصب ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ قتل کی یہ واردات فلائٹ لیفٹیننٹ امجد پر ثابت کی جائے، یعنی روبینہ کو امجد نے قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ امجد کو شنکر داس نے شامل تفتیش کر کے 3 دن تانے میں بھی رکھا تھا اور ایئر فورس پولیس نے اسے رہائی دلوائی تھی۔ ہم نے جب امجد سے بیان لیا تھا تو اس سے پوچھا تھا کہ شنکر داس نے اسے 3 دن تھانے میں کیوں بٹائی رکھا۔ امجد نے بڑی شگفتہ انداز میں کہا تھا کہ یہ ہندو تھانے دار اسے گواہ نہیں بلکہ مشتبہ قرار دے رہا تھا اور اس طرح بات کرتا تھا جیسے قاتل امجد ہو۔ اب ASI اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں ASI عبدالرشید کی عظمت کو تسلیم کرتا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ ہر محکمے میں خوشامد بہت چلتی ہے، یہ ہمارے وقتوں میں بھی چلتی تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی چلتی تھی۔ عبدالرشید کو شنکر داس کا خوشامدی ہونا چاہیے تھا اور ہوگا بھی، لیکن وہ یہ نہ بھولا کہ وہ مسلمان ہے اور میں بھی مسلمان ہوں، اور اس واردات میں ایک ایسی لڑکی قتل ہوئی جو نو مسلم تھی۔ اس لیے اس نے اپنا فرض سمجھا کہ مجھے کچھ رہنمائی دے دے اور کوئی خطرہ ہے تو مجھے اس سے آگاہ کر دے۔ وہ یہ فرض ایک مسلمان کی حیثیت سے ادا کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شنکر داس نے اس جگہ جہاں لاش پڑی پائی گئی تھی ارد گرد کچھ بھی نہ دیکھا۔ موقع واردات سے زمین کوئی نہ کوئی اشارہ یا سراغ دے ہی دیا کرتی ہے۔ عبدالرشید شنکر داس کے ساتھ گیا تھا۔ عبدالرشید نے اپنی دلچسپی کے لیے اس جگہ کے ارد گرد زمین دیکھی تھی۔ یہ اس نے اس لیے دیکھی تھی کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ لاش کا خون خشک ہو چکا ہے اور بوری کے ساتھ خون ہے ہی نہیں، جس کا مطلب ہے کہ قتل کہیں اور کیا گیا ہے اور بہت دیر بعد لاش یہاں لا کر پھینکی گئی۔ عبدالرشید کو خیال آیا کہ لاش کوئی آدمی سر پر اٹھا کر تو نہیں لایا ہوگا، ریڑا تانگا وغیرہ استعمال کیا ہوگا یا گاڑی میں لاش لائی گئی ہوگی۔
عبدالرشید نے مجھے بتایا کہ وہ زمین دھول والی تھی، گھاس کی ایک پتی بھی نہیں تھی۔ صبح تماشائی اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے تمام کھرے مٹا ڈالے۔ عبدالرشید ایک ماہر سراغ رساں کی طرح ذرا دور دور گھوما، پھر اسے ایک چیز نظر آ گئی۔ یہ چیز تھی ایک موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان۔ ریس کورس کے بالکل قریب سے پکی سڑک گزرتی تھی۔ عبدالرشید نے دیکھا کہ ان ٹائروں کے نشان پکی سڑک سے اس طرف گئے جدھر لاش پھینکی گئی تھی۔ آگے لوگوں نے یہ نشان ڈالے۔ عبدالرشید نے کچھ دور جا کر دیکھا تو موٹر سائیکل کے ٹائر کے نشان پھر نظر آئے۔ اب وہ گھوم کر واپس سڑک پر چلے گئے۔ ٹائروں کے نشان بڑے صاف تھے۔ جہاں موٹر سائیکل پکی سڑک پر گیا وہاں سڑک پر کچھ خون بکھرا ہوا تھا اور کچھ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ موٹر سائیکل سوار صبح تماشائیوں کو دیکھ کر ادھر گیا ہو اور لاش دیکھ کر گھوم کر پھر واپس سڑک پر آ گیا ہو۔ لیکن یہ خون کیسا تھا اور یہ چھوٹے ٹکڑے کیسے تھے؟ سڑک کے دوسری طرف کچھ دکانیں تھی۔ عبدالرشید نے ان دکانداروں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ رات ایک موٹر سائیکل کی ٹکر ایک فوجی ٹرک کے ساتھ ہو گئی تھی اور فوجی ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل اور اس کے سوار کو ٹرک میں ڈال کر ہسپتال لے گئے تھے۔ عبدالرشید نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ایکسیڈنٹ رات کو 3 بجے کے ذرا بعد ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ یہ موٹر سائیکل سوار رات 3 بجے ادھر آیا تھا۔ یہ بات شک پیدا کرتی تھی۔ ٹائروں کے نشان دیکھ کر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشان ہے اور یہ کار کے ٹائروں کے نشان۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائر کے یہ نشان فلاں خاص موٹر سائیکل کے ہیں یا فلاں کار کے۔ عبدالرشید نے ٹائروں کے نشان دیکھے تھے۔ ان میں ایک خاص بات تھی۔ ایک یہ کہ ایک ٹائر دوسرے کی نسبت ذرا زیادہ گھسا ہوا تھا اور اس میں شاید ایک جگہ ٹکڑا لگا ہوا تھا یا وہاں ٹائر پٹا ہوا تھا۔ اس جگہ کا نشان زمین پر دیکھا گیا تھا۔ ایک چکر پورا کر کے یہ نشان زمین پر لگتا گیا اور اس سے خیال آیا کہ یہ ایک خاص موٹر سائیکل کے نشانات ہے اور اس موٹر سائیکل سوار کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مجھے فوری طور پر ولسن کا خیال آیا۔ مقتولہ کے دوست لڑکیوں نے بتایا تھا کہ ولسن موٹر سائیکل پر آتا اور مقتولہ کو پیچھے بٹھا کر لے جایا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں جرم کا ارتکاب اس طرح بنا کہ ولسن نے مقتولہ کو کہیں اور قتل کیا، پھر لاش دوہری کر کے بوری میں بند کی اور رات کسی وقت موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کر یہاں لایا اور یہاں پھینک کر چلا گیا۔ عبدالرشید کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سراغ رسانی میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ میں نے اسے اپنا شک بتایا کہ یہ واردات ولسن نے کی ہے اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، لیکن عبدالرشید کہتا تھا کہ جہاں موٹر سائیکل سڑک پر چڑھا وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شہادت یہ ملی کہ ایک موٹر سائیکل ایک فوجی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ یہ وہی موٹر سائیکل تھا جس پر لاش لائی گئی تھی یا کوئی اور تھا۔ عبدالرشید کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ہم اس بات پر پہنچے کہ ولسن کا موٹر سائیکل دیکھ لیا جائے۔ ٹائر کا نشان ایسا تھا جو موٹر سائیکل کی بڑی واضح نشاندہی کرتا تھا۔ عبدالرشید کے ساتھ کچھ اور باتیں ہوئیں اور اسے میں نے بصد شکریہ رخصت کر دیا۔ اگلی صبح میں نے انسپکٹر کلارک کو یہ ساری بات بتائی اور کہا کہ عبدالرشید کا کیس میں ذکر نہ آئے۔ انسپکٹر کلارک نے شنکر داس کو انگریزی میں گالی دے کر کہا کہ وہ اسے سب انسپکٹر نہیں رہنے دے گا۔ واردات کو کم و بیش 20 دن گزر گئے تھے۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ ٹائروں کے نشان اس جگہ موجود ہوں گے۔ ہم نے ولسن کو حوالات سے نکالا اور اس سے پوچھا کہ اس کا موٹر سائیکل کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ موٹر سائیکل اسے کمپنی نے دے رکھا تھا جو اس کے گھر میں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کمپنی نے اپنا آدمی بیچ کر موٹر سائیکل منگوا لیا ہو۔ ہم ولسن کو جیپ میں بٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ اسے ہم نے ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ 2 کانسٹیبل ساتھ تھے۔ اس کے گھر جا کر 2 پڑوسیوں کو ساتھ لیا اور انہیں بتایا کہ ولسن کے گھر کی تلاشی لی جائے گی اور وہ اس کے گواہ ہوں گے۔ ولسن نے ہمیں اندر جا کر موٹر سائیکل دکھایا۔ میں نے اور انسپکٹر کلارک نے سب سے پہلے موٹر سائیکل کے ٹائر دیکھے جو بالکل نئے تھے۔ ولسن سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 8-10 دن پہلے اس نے یہ نئے ٹائر کمپنی سے تبدیل کروائے ہیں کیونکہ پہلے دونوں ٹائر بہت ہی گھس گئے تھے۔ ہم دونوں انسپکٹر یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے کہ ان ہی گھسے ہوئے ٹائروں کے نشان ریس کورس کے باہر دیکھے گئے تھے اور ولسن ہی ہمارا ملزم ہے۔ ولسن سے پوچھا کہ گھسے ہوئے ٹائر کہاں ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ گھسے ہوئے ٹائر ولسن نے اپنے گھر میں ہی پھینک رکھے تھے اور کہیں باہر نہیں پھینک آیا تھا۔ اس نے کوڑا کباڑ کے ایک سٹور سے دونوں ٹائر نکال کر ہمیں دکھائے۔ میں نے اور انسپکٹر کلارک نے دونوں ٹائروں کو بہت ہی غور سے دیکھا، باہر بھی ہاتھ پھیرے اور اندر بھی، لیکن وہاں کسی ٹکڑے کے نشان نہیں تھے۔ ان ٹائروں کے نشان بالکل صاف ہوتے تھے۔ بہرحال گواہوں کو دکھا کر ہم نے یہ دونوں ٹائر اپنے قبضے میں لے لیے۔ انسپکٹر کلارک نے مجھے کہا کہ واردات میں ایک پستول استعمال ہوا تھا، اس لیے اس گھر کی تلاشی لے لینی چاہیے۔ میں اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے تلاشی کا آغاز کرنے لگا۔ ولسن نے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا کہ وہ بے گناہ ہے اور اس کی اتنی بے عزتی نہ کی جائے۔
میں رک گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس #22 کا پستول ہے؟ ولسن نے کہہ کر مجھے حیران کر دیا، ہیں جناب، میں آپ کو پسٹل دکھا دوں گا اور اس کا لائسنس بھی دکھاؤں گا۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور اٹیچی کھول کر اس میں سے پستول نکال دیا۔ میں نے پستول کی نالی دیکھی، اس میں تیل لگا ہوا تھا۔ ہم نے یہ پستول بھی اپنے قبضے میں لے لیا، موٹر سائیکل کے ٹائروں اور پستول کی برآمدگی کی تحریر لکھی اور دونوں گواہوں کے اور ولسن کے اس پر دستخط کروا لیے۔ ولسن کو ہم واپس لے آئے اور پھر حوالات میں بند کر دیا۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پستول اس لیے برآمد کیا تھا کہ مقتولہ کے سر میں #22 کی گولی ماری گئی تھی۔ مسئلہ اب ٹائروں کا رہ گیا تھا۔ یہ ٹائر اگر ASI عبدالرشید دیکھ لیتا تو اچھا تھا، کیونکہ زمین پر نشان اس نے دیکھے تھے، لیکن ہم عبدالرشید کو سب کے سامنے بلانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے انسپکٹر کلارک کو بتایا کہ عبدالرشید کی ضرورت نہیں، اس نے مجھے کاغذ پر وہ نشان بنا دیے تھے جو اس نے زمین پر دیکھے تھے۔ ولسن کے موٹر سائیکل کے ٹائر ایسے نشان نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم نے پستول ایگزامینر کے پاس بھیج دیا کہ وہ یہ دیکھ کر رپورٹ دے کہ اس میں سے گولی اگر فائر ہوئی ہے تو کتنے دن پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں پھر انسپکٹر کلارک کے ساتھ عبدالرشید کی بتائی ہوئی ساری باتوں کے متعلق تبادلہ خیال کرنے لگا۔ میں کہتا تھا کہ جو موٹر سائیکل وہاں گیا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ انسپکٹر کلارک نے کہا کہ یہ وہاں چل کر دیکھتے ہیں اور سڑک کی دوسری طرف جو دکانیں ہیں ان دکانداروں سے پوچھتے ہیں۔ یہ تو ہمیں احساس تھا کہ رات کے وقت دکانیں بند تھی، لیکن کوئی آدمی ایسا تھا جس نے عبدالرشید کو بتایا تھا کہ رات یہاں ایک موٹر سائیکل اور فوجی ٹرک کی ٹکر ہو گئی تھی۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سراغ رسا دماغ کوئی نہ کوئی اشارہ پا ہی لیتا ہے، یا آخر میں یہی سراغ لگا لیتا ہے کہ اب کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ میں اور انسپکٹر کلارک اس جگہ پہنچے جہاں ٹرک اور موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ جگہ ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی جب ہم وہ جگہ دیکھنے آئے تھے جہاں بوری میں بند لاش پڑی پائی گئی تھی۔ ہم سڑک کے پار دکانوں کے پاس چلے گئے۔ ہم پولیس کی وردی میں ہوتے تو ہمارا زیادہ روب جمتا، لیکن CIA کے پولیس افسر اور دیگر عملہ پرائیویٹ کپڑوں میں رہتے تھے۔ لیکن اس ایک انگریز کو ساتھ دیکھ کر لوگ ہمارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ دکانیں زیادہ نہیں تھی کیونکہ وہ کم آبادی والا علاقہ تھا، چند ایک دکانیں تھی اور یہ بھی بڑی عام سی قسم کی۔ ہم نے دکانداروں کو اکٹھا کر کے یاد دلایا کہ 20 روز پہلے ریس کورس سے بوری بند لاش ملی تھی اور اسی رات ایک موٹر سائیکل اور فوجی ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر دکاندار سامنے آیا، اس کے پان سگریٹ وغیرہ کی دکان تھی جس کے پچھواڑے میں اس کا ایک چھوٹا سا مکان تھا، لیکن رات وہ اپنی دکان کے سامنے چارپائی ڈال کر سویا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ رات 3-3:30 بجے کا وقت تھا جب وہ پیشاب کے لیے اٹھا۔ ایک موٹر سائیکل اس طرف سے بڑا ہی تیز آیا جدھر بوری بند لاش اگلی صبح ملی تھی۔ موٹر سائیکل جو ہی سڑک پر چڑھا، سڑک پر ایک فوجی ٹرک خاصی تیز رفتاری سے آ رہا تھا۔ ادھر موٹر سائیکل مڑا، ادھر ٹرک پہنچ گیا اور موٹر سائیکل سامنے سے ٹرک سے ٹکرایا اور ٹرک نے بڑی زور سے بریک لگائی اور رک گیا۔ یہ دکاندار دوڑا گیا، ایک تو چاندنی رات تھی اور دوسرا کمبے سے بلب جل رہا تھا۔ وہ فوجی اچھے لوگ تھے۔ موٹر سائیکل والا بے ہوش ہو گیا تھا اور وہ بری طرح زخمی ہوا تھا۔ فوجیوں نے اسے اٹھا کر ٹرک میں ڈالا اور اس کا ٹوٹا پھوٹا موٹر سائیکل بھی ٹرک میں رکھ لیا اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہاں کوئی سول اسپتال کتنی دور ہے۔ اس دکاندار نے انہیں سول اسپتال یعنی سرکاری اسپتال کا راستہ سمجھا دیا اور ٹرک چلا گیا۔ یہ فوجی واقعی اچھے لوگ تھے، ورنہ جنگ عظیم کے دوران فوجی گاڑیوں کے ڈرائیور سڑکوں پر بڑی بدتمیزی کرتے اور ٹریفک کو پریشان کرتے رہتے تھے۔ ہائی وے پر جاتی مسافری بسوں کو سائیڈیں مار مار کر سڑک سے اتار دیتے اور کہے لگاتے تھے۔ معلوم نہیں ان فوجیوں کو کس طرح اس شخص پر رحم آ گیا اور اسے اسپتال لے گئے۔ اگر موٹر سائیکل والا شدید زخمی تھا اور بے ہوش تھا تو اسے اسپتال والوں نے داخل کر لیا ہوگا اور اس صورت میں اس کا نام اور پتہ بھی لکھ لیا ہوگا۔ ہم اسپتال جا کر MS سے ملے، اپنا تعارف کرایا اور اسے بتایا کہ 20-21 روز پہلے رات کے وقت ایک موٹر سائیکل سوار کو فوجی یہاں لائے تھے اور وہ شدید زخمی تھا، ہمیں اس کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ اس ہندو MS نے جب CIA کا نام سنا اور جب ایک انگریز انسپکٹر کو دیکھا تو اسے چابی لگ گئی اور اس نے اسی وقت متعلقہ آدمی کو بلایا، انہیں بتایا کہ کیا درکار ہے اور وہ ابھی ریکارڈ لائے۔ اس دور میں ویسے بھی سرکاری اہلکار اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرتے تھے، لیکن یہ معاملہ پولیس کا تھا، اس لیے سب نے بڑی تیزی سے حرکت کی اور رجسٹر ہمارے سامنے آ گئے۔ ایمرجنسی کا بھی ایک ڈاکٹر آ گیا، اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس رات ایمرجنسی میں اس کی ڈیوٹی تھی اور اسے یاد ہے کہ فوجی ایک موٹر سائیکل سوار کو بے ہوشی اور شدید زخمی حالت میں لائے تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس دور میں بیماریوں کی حالت آج والی نہیں تھی کہ مریض کو ایمرجنسی میں لے جاؤ تو اتنا رش ہوتا ہے کہ کہیں جگہ نہیں ملتی۔ اس دور میں یہ بات نہیں تھی، ایمرجنسی میں اور وارڈوں میں زیادہ تر بیڈ خالی ہوتے تھے۔ اس زمانے میں صحت کا معیار خاصا اچھا تھا۔
مختصر بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل والے زخمی کے گھر کا ایڈریس مل گیا اور یہ بھی پتا چلا کہ اسے ڈسچارج ہوئے صرف 5 دن ہوئے ہیں۔ اس کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ایک بازو کی کوہنی سے ذرا نیچے ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگ پر اور بازو پر پلسٹر چڑھا دیے گئے اور گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اسے 1 مہینے بعد ہسپتال آ کر پلسٹر اتروانا تھا۔ ڈائری میں اس زخمی کا نام راما سوامی لکھا ہوا تھا اور وہ دلی کا ہی رہنے والا تھا۔ پرانی دلی کے پاس ایک آبادی پہاڑ گنج تھی۔ راما سوامی اس آبادی میں رہتا تھا۔ میں اور انسپیکٹر کلارک ہسپتال کے اس علاقے کے تھانے میں گئے اور وہاں کے سب انسپیکٹر سے کہا کہ وہ ہمیں اس ایڈریس پر پہنچا دے۔ اس ایڈریس پر ہم خود بھی ادھر ادھر سے پوچھ کر پہنچ سکتے تھے، لیکن تھانوں کے اکثر کانسٹیبل محلوں سے واقف ہوتے تھے، اس لیے ہم نے وقت بچانے کی خاطر تھانوں کی مدد حاصل کرنا بہتر سمجھا۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔